بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. حضرات محترم، سب سے خطرناک بیماری جو انسان کے لیے اس کی زندگی میں تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے، وہ بیماری حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کا حلقہ بنایا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، دوسرا آدمی یہ سوچے جو اس کے پاس مال ہے، جو اس کی عزت ہے، یہ برباد ہو جائے، چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اگر پیادل چلنے والا گاڑی پہ سوار ہو گیا ہے، جھونپڑی میں بسنے والا بنگلے میں رہنے لگا ہے، محل میں رہنے لگا ہے، جو حاسد ہوتا ہے سب سے بڑی اس کو تکلیف یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے، یہ چھن جائے، یہ برباد ہو جائے۔ اور اگر دیکھا جائے وہ دوسرے کو برباد کرنے میں جو لگا ہوا ہے، جو اس کی زندگی خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے،
در حقیقت وہ خود برباد ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی تباہ و برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، یہ چیز ملی تو ملی اس کو کیوں ملی ہے، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی؟ اور یہ حسد جو ہے یہ اس طرح ہے۔ مسند احمد اور ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الحالکہ، یہ موڑ دینے والی چیز ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو موڑ دینے والی ہے، فرمایا یہ چیز جو ختم کر دیتی ہے، ولیکن تحلق الدین، فرمایا یہ دین کو برباد کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ نے سنا ہوگا بلیٹ، جس کے سر پہ وہ رکھا جائے سر پہ ایک بال بھی نہیں رہتا، اس کی وہ ٹنڈ ہو جاتی ہے، اس کے سر کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد سر نہیں ہے، جو انسان کو چیز موڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے دین کو برباد کر دیتی ہے، وہ حسد ہے۔ ایک مومن جو کلمہ گو ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف العبد الحسد والایمان، کسی بھی بندے کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، ایک چیز حسد ہے اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہے۔ جو ایمان والا ہوگا اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، اور جو حسد کرنے والا ہوگا، حاسد ہوگا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان والا کبھی بھی حسد نہیں کر سکتا۔ جو حاسد ہے اس کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ روح زمین پر سب سے جو بڑا گناہ جس کی ابتدا ہوئی وہ گناہ کیا تھا؟ وہ حسد تھا۔ آدم علیہ السلام کا قصور کیا تھا؟ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، اللہ نے اتنا ہی کہا تھا نا شیطان کو، ابلیس کو، آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے، اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا، کہنے لگا جس کی پیدائش آگ سے ہو، خلقتنی من نار، میری پیدائش آگ سے ہے، وخلقتہ من طین، اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، افضل میں ہوں، اعلیٰ میں ہوں، سب سے بہتر میں ہوں۔ اب اس ظالم کو کیا پتا یہ حکم کس کا ہے؟ جو خالق میرا ہے وہی خالق آدم کا ہے۔ اب اس نے انکار کر دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ حسد نے اس کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنتیں ڈالی، اس کو مردود قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی کون سی بے ادبی کی تھی؟
کون سی گستاخی کی تھی؟ حسد کی بنا پر بھائیوں نے اٹھایا، اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا، روتے چلاتے باپ کے پاس آتے ہیں، بابا اس کو بھیڑیا کھا گیا، ہم نے اس کی بڑی دیکھ بھال کی، سکے بھائی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسد۔ وقت کے پیغمبر ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، رو رو کر آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا بیٹے کا غم ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے ہم ایک جماعت، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا بابا تو خسارے میں ہے، گمراہ ہے، ہمارے بابا کو تو کچھ بھی علم نہیں ہے، دوڑیں ہم، کمائیں ہم، باپ کی خدمت ہم کریں، لاڈ اور پیار یوسف سے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم کچھ کرنا پڑے گا، ہمارے باپ کو سوچ نہیں ہے، اور یہ فطرتی بات ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہونا، والدین کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بڑوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی چھوٹے سے محبت ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی لاڈلے بیٹے تھے۔ اب حسد کی بنا پر بھائیوں نے اٹھایا، مارا پیٹا، کنویں کے اندر گرا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد۔ صنادید قریش تیسری مثال میں دینے لگا ہوں۔ صنادید قریش، قریش کے جو سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ جو بچہ ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، ان کو اس بات کا علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کو کیا کہتے تھے؟ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ لوگ آپ کے پاس آ کر امانتیں جمع کرواتے۔ آج کوئی ایسا ہے جو کسی کے پاس آ کر اپنی امانتیں جمع کروائے؟ کیونکہ بھروسہ ہی نہیں رہا، بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بیٹوں کو باپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج نہیں پہنایا تھا۔ قریش آپ کے پاس آتے، آپ کو امانتیں جمع کرواتے، آپ کا لقب کیا دیا؟ صادق، امین۔ اور جب یہود کی آپس میں یہود کی لڑائی ہوتی کسی جماعت سے، وہ کیا مثال دیتے کہ ہمارے اندر ایک نبی آئے گا جو ہمارے ساتھ مل کر مقابلہ کرے گا، ہم تمہیں شکست دیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہم غالب آئیں گے، ہمارے ساتھ وہ نبی ہوگا جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی آگے جس کا انتظار ہو رہا تھا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، کفار نے، قریشیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ یہ جو نبی ہے، یہ جو پیغمبر ہے، یہ جو رسول ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔
ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ اچھا حسد ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان جس وجہ سے حسد کرتا ہے وہ ہے کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، مال دیکھ کر، دولت دیکھ کر، اس کا مقام دیکھ کر، مرتبہ دیکھ کر وہ کڑتا ہے، وہ جلتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، دین کی محبت ہے اس کے دل میں، وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا۔ وہ کیا سوچے گا؟ یہ رزق ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتے ہیں، اور جس کے لیے رب العالمین چاہتے ہیں رزق کو اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ اس کو یہ چیز ملی کیوں ہے۔ جب حسد ہوگا نا پھر اس کی غیبت کرے گا، یہ عمومی بات ہے۔ جیسا کہ ہمارے علماء کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، ایک عالم ہے، ایک واعظ ہے، ایک قاری ہے، وہ جب دوسرے سے حسد کرتا ہے تو پھر اس کی لازماً غیبت کرتا ہے۔ اب اس کے منہ پر وہ غیبت نہیں کرے گا، اس کی عدم موجودگی کے اندر غیبت کرے گا۔ جس مجلس میں وہ موجود نہیں ہوگا پھر اس کی غیبت کرے گا، وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرے گا، اپنی بڑاس نکالے گا۔ لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ساری کی ساری نیکیاں میں نے تو برباد کر دی ہیں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، میری نمازیں بھی ضائع ہو گئی ہیں، میرے روزے بھی ضائع ہو گئے، میرا سب کچھ ضائع ہو گیا ہے۔ دوسرے کا کیا نقصان کر رہا ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے، اور جب غیبت ہوتی ہے تو اس کا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا بیان کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے افضل مسلمان بننا ہے، میں نے افضل مومن بننا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں، سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مخموم القلب ہیں اور سچی زبان والے ہوں، جو سچی زبان والے ہیں اور مخموم القلب ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچی زبان والے لوگ ہیں ہمیں تو ان کا علم ہے، اللہ کے رسول ہم ان کو جانتے ہیں جو سچی زبان والے ہیں، مخموم القلب لوگ کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ صفات بتائی ہیں۔ وہ صفات کون سی ہیں ہم نے جائزہ لینا ہے، وہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں، وہ خوبیاں میرے اندر ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا هو التقی النقی، آپ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو صاف دل والا ہے، جس کے دل کے اندر حسد کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، اور جس کے دل کے اندر لا اثم فیہ ولا بغاء، جس کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، نہ کوئی سرکشی کی بات ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے،
ولا حسد، نہ وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ اگر ہم اپنا شمار کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں ہم کن لوگوں کے اندر ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں کے اندر ہے، تو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، دیکھ لیجئے کہ میرا شمار کن لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں؟ کیا میرا دل صاف ہے؟ کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ کیا کوئی بغاوت اللہ تعالیٰ کی میں نہیں کرتا؟ اللہ کی حدود کو میں نہیں توڑتا؟ کیا میرے دل کے اندر یہ مہلک جو بیماری ہے، حسد ہے، یہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ اگر حسد موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم افضل مومن ابھی تک نہیں بنے، ہم بہترین مسلمان ابھی تک نہیں بنے۔ ہمارا جو دل ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری نحوستیں موجود ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے؟ جب مال جمع کرتا ہے تو پھر وہ خود غرض ہو جاتا ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ میں نے اپنے رشتہ دار کو دینی ہے چیز، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، وہ خود غرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جو غرباء اس کے رشتہ دار ہوں، اگر ان کو کچھ چیز مل جائے پھر وہ حسد کرتا ہے، یہ تو جی امیر ہو جائیں گے۔ جب یہ امیر ہوگے تو میرا کیا بنے گا؟ ان کا جو لیول ہے بہت اونچا چلا جائے گا، میرا مورال گر جائے گا، محلے کے اندر میری چودراہٹ ہے، برادری کے اندر میرا نام ہے۔ یہی بات ابو جہل کو ستاتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اسلام کی جو توفیق ملی ہے نا یہ ابو جہل سے ملی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں ابو جہل میرا دلی دوست تھا، بڑی اس کے ساتھ یاری تھی، بڑی دوستی تھی۔ جب میں مکہ میں جاتا سب سے پہلے ابو جہل کے پاس رہتا، اس کے گھر میں۔ کہتے ہیں ایک دن نکلے، چہل قدمی کرتے کرتے آگے سے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نظر ان پہ پڑی۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دعوت حق دی، توحید کی دعوت دی، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ابو جہل کہنے لگا مغیرہ پتہ وجہ کیا ہے؟ جو یہ بات کہتا ہے نا سچی بات کہتا ہے، یہ صادق ہے، امین ہے۔ اگر میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پھر میرا نام تو ختم ہو جائے گا نا۔ جو پنچایت میرے گھر میں لگتی تھی وہ ختم ہو جائے گی، میں اب اس کے گھر میں چلا جاؤں گا، فیصلہ کرنے کے لیے محمد کے گھر جانا پڑے گا، لوگ میرے گھر نہیں آئیں گے، میں نہیں مانتا۔ کیا تھی؟ چودراہٹ تھی۔ یہ جو چودراہٹ ہے، بڑا پن ہے اپنے اندر، یہ انسان کو راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ جب یہ ختم ہو جائے، میں نکل جائے، تو انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل نکھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اذا فتحت فارس والروم ای قوم انتم، میرے صحابہ جب یہ فارس اور روم فتح ہو جائے گا
تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ یعنی تمہارے پاس خزانے آئیں گے، تمہارے پاس مال آئے گا، ہر طرح کی چیز تمہارے پاس آئے گی، تمہارا حال کیا ہوگا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے، وہی بات کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر کیا کرو گے تم؟ فرمایا پھر حسد کرو گے، جب حسد کرو گے قطع تعلقی کرو گے، رشتہ داری توڑو گے، رشتہ داری توڑو گے تمہارے اندر بغض آ جائے گا، اور پھر یہ بیماری تمہارے اندر پیوست ہو جائے گی، تمہیں یہ بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے یہ جو حسد ہے بندہ اپنے آپ کو اس سے کیسے بچا سکتا ہے؟ حاسد سے سب سے بچنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور جس کے پاس کوئی نعمت ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ کسی مجلس میں جا کر بڑائی بیان نہ کرے جی میں تو چودھری ہوں، میرے پاس تو اتنا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس پہ اللہ نے کوئی نعمت کی ہے نا اس کا وہ اظہار نہ کرے۔ ہر نعمت پر ایک حاسد ہوتا ہے جو اس نعمت پہ حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے دے دیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کسی مجلس کے اندر، محفل کے اندر، جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے فلائٹ ہیں، یہ چیز جو ہے یہ انسان کو نقصان کرتی ہے، اور اس نقصان سے کیسا بچا جائے، کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی اگلے جمعہ کے اندر یہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ حاسد سے کیسے بچنا چاہیے، کیسے محفوظ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی بیماری سے پاک کر دے، اور جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے دلوں کو اس بیماری سے، مہلک جو بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی بیماری ہے، اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد